اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 1 سے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح کی ہے اللہ ہی کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تسبیح یہ زبان حال سے نہیں بلکہ زبان مقال سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ کائنات اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کے بنانے والا زبردست اور حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، اور وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں ہر طرف اسی کی ہی بادشاہت ہے، اس کے سوا کسی کا بھی ان پر حکم نہیں چلتا۔ بارش، روزی، نباتات کے سارے خزانے اسی کی قدرت میں ہیں، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا معاون اور مددگار ہے۔ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول اور آخر ہے۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اور وہی ظاہر و باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ، یعنی وہی اول ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ وَالْآخِرُ، وہی آخر ہے، یعنی جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ وَالظَّاهِرُ، یعنی وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ وَالْبَاطِنُ، وہی باطن ہے، یعنی باطن کی ساری باتوں کو وہی جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر جلوہ فرما ہوا عرش پر۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں۔ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ اوپر چڑھتا ہے آسمان پر۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں۔ وَمَا يَنزِلُ، اور جو کچھ اترتا ہے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں سے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی یعلم، وہ جانتا ہے، ماں جو یلج فی الارض، جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں۔ یعنی اللہ نے سب کچھ حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ زمین میں اس نے کشش ثقل رکھی ہے، اور زمین میں جو بارش کے قطرے اور غلہ جات جو بیج ڈالے جاتے ہیں سب کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے۔ اور وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، یعنی جو درخت نکلتے ہیں، جو پھل پھول نکلتے ہیں، یا باغوں کے خوشبودار پھولوں کے ہوتے ہیں، یہ جیسے بھی باہر نکلتے ہیں وہ سب جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، یعنی بارش، اولے، برف یا تقدیر، احکام، اور جو فرشتے اترتے ہیں۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، یعنی آسمان میں فرشتے انسان کے عمل لے کر چڑھتے ہیں، روحیں اوپر چڑھتی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ یعنی اللہ علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ خشکی ہو یا تری، گھر صحرا، دن ہو یا رات، ہر جگہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو۔ یعنی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف فرماتا ہے۔
اس کے حکم سے کبھی راتیں لمبی اور دن چھوٹے، اور کبھی اس کے برعکس دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی تو یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کبھی سردی، گرمی، بہار اور کبھی خزاں، موسم کا یہ تغیر اسی ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے دیا تم کو، اور پیچھے رہ جانے والے اس میں سے۔ والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر ہے بڑا۔ یعنی یہ جو مال اس سے پہلے کبھی کسی دوسرے کے پاس تھا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس بھی یہ جو مال ہے وہ اب بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا، دوسرے اس کے وارث بنیں گے۔ اگر تم اس مال کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو گے تو بعد میں اس کے وارث بننے والے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اسے نافرمانی میں خرچ کریں گے تو تم بھی معاونت کے جرم میں شامل ہو جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کر فنا کر دیا، اور دوسرا وہ جسے پہن کے تو نے بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ وہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں کے حصے میں آئے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کیا ہے تمہارے لیے کہ تم نہیں مان لاتے اللہ پر، ورسول اور رسول پر۔ یدعوکم، وہ بلاتے ہیں تم کو، لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، وقت، حالانکہ تحقیق، اخذ، لیا، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات إلی النور وإن اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہ اللہ، وہ ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندوں پر روشن آیات تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ تمہارے البتہ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ لیخرجکم من الظلمات إلی النور، یعنی تمہیں گمراہی، جہالت، کفر کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی عطا فرماتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی، اور یہی لوگ زیادہ بڑے ہیں درجات میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور انہوں نے جنگ کی، اور ہر ایک کو وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ یعنی فتح سے یہاں مراد فتح مکہ ہے، اور بعض کہتے ہیں صلح حدیبیہ کا فتح مبین کا سے مراد لیا گیا ہے۔ بہرحال صلح حدیبیہ ہو یا فتح مکہ سے قبل مسلمانوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے کم تر تھے، اور مسلمانوں کی مالی حیثیت بھی کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا دونوں کام نہایت ہی مشکل تھے، جبکہ فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال بدل گئی تھی۔ مسلمان قوت و طاقت میں بھی بڑھتے چلے گئے، اور ان کی مالی حیثیت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اس میں اللہ نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا ہے کہ یہ اجر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ تو وہ اسے بڑھا دے گا، اس کو اس کے لیے اجر ہے عزت والا۔ قرضًا حسنًا یعنی اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسے قرض دینا یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ اس نفاق پر اس طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے،
یہ دل کی فراخی کے ساتھ دے، نیت اچھی ہو، بلند حوصلے کے ساتھ دیا جائے۔ صدقہ دیتے ہوئے دکھاوا نہ کریں اور نہ ہی ناقص مال دیں۔ حلال مال میں سے صدقہ کریں، اپنا پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دے کر پھر احسان نہ جتائیں۔ مال خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ وہ دگنا کر دے گا اس کے لیے اجر عزت والا۔ یعنی دینے کا دگنا فائدہ ہوگا کہ مال اس کا بڑھ جائے گا اور اللہ کے ہاں عزت ہوگی اور مال میں برکت ہوگی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جس دن تم دیکھو کہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہے ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ، خوشخبری ہے تم کو، آج کے دن باغات ہیں، بہتی ہوئی نہریں ہیں ان کے نیچے سے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یہی ہے وہ کامیابی بڑی۔ یعنی یہ عرصہ محشر میں پل صراط پر ہوگا۔ یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کا ہوگا جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے۔ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، یہ ان کے اچھے اعمال کا صلہ ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یعنی یہ فرشتے ان سے کہیں گے جو ان کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اور جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان ہیں، دیکھو ہم روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے۔ قیل ارجعوا، کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، پھر تلاش کرو نور کو، فضرب، تو حائل ہو جائے گی، بینہم، ان کے درمیان، بسور لہ باب، ایک دیوار، ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے اندر اس میں رحمت ہوگی اور اس کے بعد اس کے سامنے عذاب ہوگا۔ یعنی اب یہ منافق مرد اور عورتیں جو ہیں کچھ فاصلے تک تو اہل ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی روشنی میں چلتے رہیں گے، پھر جب اللہ منافقین پر اندھیرا مسلط فرما دیں گے اور اس وقت وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، یہ پھر انہیں کہا جائے گا قیل ارجعوا، کہ لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے ہی پیچھے۔ یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں جا کر اسی طرح ایمان و عمل صالح کرو تاکہ تمہیں یہ نور نصیب ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو پھر مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، مراد جنت جس میں اہل ایمان داخل ہوں گے۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ پکاریں گے ان کو، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ؟ قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ ینادونہم، وہ پکاریں گے ان کو، عالم کیا نہیں نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ تھے۔ یعنی جب دیوار حائل ہونے پر منافقین مسلمانوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور تمہارے ساتھ جہاد میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ قالوا، پھر وہ کہیں گے بلی ولکنکم فتنتم، وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا تم نے، انفسکم، اپنے ہی نفسوں کو۔ یعنی وہ کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ تو تھے مگر تم اپنے دلوں میں کفر و نفاق کو چھپائے رکھا ہوا تھا اور تم انتظار کر رہے تھے کہ شاید مسلمان کسی گردش کا شکار ہو جائے، اور وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور شک میں پڑ گئے تم، یعنی تمہاری فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم شک میں کرتے رہے دین کے معاملے میں، اس لیے تم نے نہ تو قرآن کو مانا اور نہ ہی ان کے دلائل اور معجزات کو مانا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا،
یعنی تمہیں موت آ گئی، یا مسلمان غالب ہو گئے، یا تمہاری تمناؤں پر پانی پھر گیا۔ اللہ کی مہلت دینے کی وجہ سے بھی تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ لیا جائے گا تم سے کوئی بھی فدیہ، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ہے تمہارا آگ، یا مولاکم، وہی ہے دوست تمہارا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ مولاکم یعنی مولا اسے کہتے ہیں جو کسی کام کا ذمہ دار بنے، گویا اب جہنم ہی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ انہیں سخت سے سخت سزا کے عذاب کا مزہ چکھائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، اور یعنی اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہمیشہ کی ساتھی اور رفیق ہوگی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو کچھ اتارا ہے حق کے ساتھ، اور نہ وہ ہوں ان لوگوں کی طرح جو دیے کہ کتاب اس سے پہلے تو لمبی ہوگی ان پر مدت، پھر تو سخت ہوگی ان کے دل، اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ ان تخشع، کہ جھک جائے ان کے دل، یعنی اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ کی یاد سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے۔ خطاب اہل ایمان کو ہے، مطلب ہے کہ ان کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ اور قرآن سے ہدایت کی تلقین کرنا ہے۔ ان کی طرح نہ ہو جائیں جیسے یہود و نصارہ تھے جب انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کی، اس طرح انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کو ترجیح دی اور اللہ کے کام کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کے دین میں لوگوں کی تلقین اختیار کر لی اور ان کو اپنا رب بنا لیا، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کام مت کرنا ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور رحم کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ اعلموا ان اللہ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ، یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ قد تحقیق بیان کی ہم نے لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اجر کریم، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے اجر ہے عزت والا۔ یعنی صدقہ کیا ہے کہ سچے دل اور خالص نیت سے صدقہ کریں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ مال خرچ کرنا دلوں کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو، یعنی اپنی خواہش سے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے مال خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ قرضاً حسناً، وہ مال جو اللہ کے دین کی خاطر خرچ کیا جائے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یضاعف لہم ولہم اجر کریم، کہ وہ دگنا کیا جائے گا، یعنی ان کے بدلے ایک میں کم از کم 10 گنا، ایک کے بدلے میں 10 گنا، اور اس سے زیادہ 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ ولہم اجر کریم، اور جنت اور اس کی نعمتیں جن کو کبھی زوال اور فنا نہیں، وہ انہیں حاصل ہوں گی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ وأولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، یہی وہ لوگ ہیں سچے ہیں، اور شہید ہیں، اور ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور۔ اور وہ لوگ کفروا، انہوں نے کفر کیا، وکذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، اور یہی وہ لوگ ہیں جہنم والے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں سے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیقون سے مراد ہے وہ سچے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اسے قبول کر لیتے ہیں، یعنی قول اور افعال میں سچے لوگ۔ اور والشہداء، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہوں گے، جنہوں نے پیغمبروں کی گواہی دی، یعنی جو دنیا میں
جو اپنے قول و عمل سے گواہی دیتے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے ہاں گواہی کے منصب پر ہوں گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، اور جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے اور زینت ہے اور باہم فخر کرنا ہے۔ لعب یعنی دلچسپی میں، یعنی جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی ہے، اور لعب ولہو کھیل ہے یعنی دلچسپی میں دیوانگی کی حد تک آگے بڑھ جانا ہے۔ ولہو دل لگی کا مشغلہ لفظی معنی ہے سوچ گفتگو کا حصہ بن جانا۔ وزینت اور زینت یعنی زیب و زینت میں حد سے آگے بڑھ جانا، یعنی ظاہری پرست پر اپنا مال وقت اور صلاحیتوں کو لگا دینا۔ وتفاخر بینکم یعنی مال اور اولاد دونوں میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، یعنی باپ دادا کے بڑے بڑے قصے، شادیوں کے تذکرے، خاندانی تاریخ دہرائی جاتی ہے، یعنی دنیا ہی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا ہے مال اور اولاد میں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم، مانند مثال ایک بارش کی ہے خوش کیا کسانوں کو اس کی نباتات نے، پھر یہیج فترواہ مصفرا، وہ خشک ہو جاتی ہے تم دیکھتے ہو اس کو زرد ہو گئی ہے۔ ثم پھر یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بخشش اللہ کی طرف سے اور رضامندی۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ اعجب الکفار سے مراد کیسان ہے، لفظی معنی ہے چھپانے والے، یعنی کافروں کے دلوں میں اللہ اور آخرت کا انکار چھپا ہوتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح کھیتی شاداب ہوتی ہے تو بڑی ہری بھری رہتی ہے، اور اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، مال و دولت اور دیگر چیزیں بھی انسان کا دل لبھاتی ہیں۔ اسی طرح کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ بہت جلد خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس طرح دنیا کی زندگی بھی چند روزہ ہے، اس سے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اہل کفر و عصیان کے لیے یہ دنیا کی زندگی میں کھیل کود میں مصروف ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان اس دنیا کو عارضی اور دارالامتحان سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یعنی جس طرح نباتات کی ہریالی عارضی ہے، اس طرح یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو بخشش کی طرف، اپنے رب کی طرف، اور جنت کی طرف۔ وجنت ارضھا، کہ اس کی چوڑائی کا ارض السماء والارض، زمین و آسمان کی عرض کی طرح ہے۔ اور اعدت وہ تیار کی گئی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، باللہ و رسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ فضل ہے اللہ کا، وہ جو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے بڑا۔ سابقوا الی المغفرۃ من ربکم، یعنی اعمال صالحہ اور توبہ کی طرف جلدی کرو، کیونکہ یہی وہ چیزیں مغفرت الہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جلدی کرو اس لیے کیونکہ صحت، جوانی اور عمر اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ نیکی کا موقع ملے تو سستی نہ کرو۔ ایمان والوں کو ہدایت کی توفیق اللہ ہی نوازتا ہے، توفیق سے، اور جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور جس کو اللہ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تمام خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہیں تمہارے نفسوں میں، مگر ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اس کو، بے شک یہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے۔
یعنی نہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے، مثلا قحط، سیلاب اور دیگر آفات، ولا فی انفسکم، یعنی تمہارے نفسوں میں، یعنی بیماری، تھکاوٹ، تنگ دستی، دکھ، پریشانی، مال میں نقصان، عزیز و اقارب کے فوت ہو جانا۔ یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ان کی تقدیر لکھ رکھی ہے کہ کس کو کیا تکلیف پہنچنی ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ نہ تم افسوس کر اوپر اس کے جو نقصان ہوا تم کو، اور نہ تم خوش ہو ساتھ اس کے جو اس نے دیا ہے تم کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند اور فخر جتانے والے کو۔ یعنی اللہ کی تقدیر پر ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں کہ غم و خوشی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ دنیا کے نقصان پر اور کسی کے چلے جانے کا غم نہ کرو۔ تکلیف اور راحت کا ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے اور یہ اللہ کی تقدیر اور مشیت ہے، اور نہ راحت ملنے پر اتراتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس پر اللہ کا فضل اور کرم ہے اور احسان ہے، بلکہ اللہ کا ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور جو کوئی روح گردانی کرتے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ بخل یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے، کیونکہ اصل بخل یہی ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا دولت ملنے، فخر کرنے اور تکبر کرنے کا جو شکار ہو جاتے ہیں ان کو، مزید مال حاصل کرنے کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے اس طرح۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی گردانی کرتا ہے یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے اور اللہ کی اطاعت سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، ارسلنا رسولنا بالبینات، بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو ساتھ روشن دلائل کے، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور نازل اتارا ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ قائم کرے لوگوں کو انصاف پر، وانزلنا الحدید، اور اتارا ہم نے لوہا، فی بأس شدید ومنافع للناس، اور اس میں زور ہے، سخت، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور تاکہ جان لے اللہ کون مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اس کے رسولوں کی، بالغیب، ساتھ غیب کے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے۔ الکتاب سے مراد الکتاب الہی ہے، والمیزان، ترازو، اس سے مراد انصاف ہے، یعنی وہ احکام جس سے دنیا میں انصاف قائم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم نے ترازو کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو پورا پورا حق دو، بالقسط، اور انصاف کرو، قائم رکھنے کی تلقین کی ہے کہ ہماری زندگی اور معاشرے میں انصاف قائم ہو، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے انزلنا الحدید، یعنی ہم نے اتارا لوہا پیدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے۔ الحدید وہ آلہ جو سرکش لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں۔ لوہا طاقت کی علامت ہے، لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں جیسے تلوار، نیزہ، بندوق، ٹینک، آبدوزیں اور راکٹ وغیرہ، اور منافع للناس، اور اس میں فائدے ہیں لوگوں کے لیے، یعنی جنگی ہتھیار کے علاوہ لوہے سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو گھروں اور مختلف صنعتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، یعنی اللہ جانتا ہے کہ اس کے دین کی مدد کر کے اور دین کو پھیلانے میں کون مدد کرتا ہے، اور اس کے رسولوں کو، اس لیے اس نے بھیجا تاکہ وہ جانے کہ کون اس کے رسولوں پر اور اللہ کو بغیر دیکھے ان پر ایمان لاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بنایا ہم نے ان دونوں کے لیے کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو، اور بعض ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں اور بہت سے ان میں فاسق ہیں۔ ثم پھر قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم
وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ثم قفینا پھر بھیجے ہم نے علی آثارہم ان کے آثار میں بے رسولنا اپنے رسولوں کو، وقفینا اور بھیجا ہم نے بے عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ انجیل اور دی ہم نے اس کو انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ اور ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں میں ان لوگوں کی جنہوں نے پیروی کی، رأفت و رحمہ اس کی شفقت کو اور رحمت کو، رہبانیہ اور رہبانیت کو، اب تدعوہا اور انہوں نے ایجاد کیا اس کو، ما کتبناہا اور نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس کو، علیہم ان پر، الا ابتغاء مگر تلاش کرنے میں، رضوان اللہ اللہ کی رضا کا، فما رعوہا اور انہوں نے رعایت کی اس کی حق کا جیسے کہ حق تھا، رعایتہا اس کی رعایت کا، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم تو دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان ہے ان میں سے ان کا اجر، وکثیر منہم اور بہت سے ان میں سے فاسقون فاسق ہیں۔ رحفتاً کے معنی ہے نرمی اور رحمت کے ہیں، پیروکار سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، یعنی ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں محبت، پیار و محبت کے جذبات ہیں۔ یہود آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم خوار نہ تھے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ رہبانیت کے معنی ہے خوف، رہبان کہتے ہیں درویش کو، رہبانیت کا مفہوم ترک دنیا ہے، یعنی دنیا سے منقطع ہو کر کسی جنگل یا صحرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کر دی تھی، جسے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے بادشاہ کے ڈر سے پہاڑوں اور غاروں میں پناہ اختیار کر لی۔ یہ اس کا آغاز تھا، لیکن ان کے بعد آنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی اندھی تلقین میں اس کو عبادت کا ایک طریقہ بنا لیا، دین و شریعت میں ایسے کام شروع کر لیے جو دین و شریعت میں نہ شامل ہی نہیں تھے۔ رہبانیت ان کی نئی ایجاد تھی، اپنی ہی ایجاد تھی، اللہ نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ کام تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ کی رضا یعنی دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دین عیسیٰ علیہ السلام پر قائم رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، وآمنوا اور ایمان لاؤ برسولہ ہی اس کے رسولوں پر، یؤتیکم کفلین دے گا تم کو دوہرا حصہ، من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، وہ دے گا تم کو دوہرا حصہ اپنی رحمت میں سے اور بنا دے گا تم کو ایک نور، تم چلو گے ساتھ اس کے، اور بخش دے گا تم کو، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ یعنی اس سے مراد شعور کا نور ہے، تقویٰ کا نور، قیامت کے دن کا نور، اچھے اور برے کی پہچان دے گا۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ تاکہ جان لیں اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اہل کتاب کے نام و قدرت رکھتے ہیں اوپر کسی چیز کے اور اللہ کے فضل سے، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ یعنی اللہ اہل ایمان کو دوہرا اجر دے گا، اللہ جسے چاہے اسے دوہرا اجر دے، کیونکہ سب فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، اور تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔
آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.